بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے دونوں واقعات میں ابھی جنگ احد کا ذکر چل رہا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکلے اور کناتا کے مقام کے قریب پہنچے، اور پھر وہاں پہ جو ہے نا وہ عبداللہ ابن ابی جو منافق رئیس المنافقین تھا، وہ 300 لوگوں کو واپس لے کر چلا گیا، اور یہ کہا گیا کہ مجھے لڑنا نہیں آتا، اور مجھے پتا ہوتا کہ آپ نے لڑنا ہے تو میں کبھی مدینے سے نہ آتا، اور آپ نے میرا مشورہ نہیں مانا۔ آپ کو میں نے کہا تھا کہ مدینے کے اندر رہ کے لڑیں گے، اور آپ جو ہے لوگوں کو لے کے باہر آ گئے ہیں، اس لیے آپ نے میری بات نہیں مانی، میں واپس جا رہا ہوں۔ اس کی وجہ سے اور بھی جو اوس اور خزرج کے کچھ لوگ تھے وہ بھی برداشت سے باہر ہو گیا کام، اور وہ بھی گھبرا گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی اور نصرت کی، اور ان کے قدم کو جما لیا۔ لیکن 300 بندوں کو لے جانے میں میدان جنگ سے واپس وہ بندہ مشرک عبداللہ ابن ابی کامیاب ہو گیا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم 700 لشکر کے بندوں کو لے کے آگے بڑھے اور ایک جگہ پہ جا کے پڑاؤ ڈالا، اور درمیان میں جو ہے نا وہ لشکر تھا، ایک طرف مدینہ تھا، ایک طرف پچھلی طرف جو ہے وہ احد کا پہاڑ تھا، اور ادھر مسلمانوں کی تعداد 700 تھی، اور ادھر جو مشرکین تھے ان کی تعداد 3000 کے لگ بھگ تھی۔ یہاں پہنچ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی ترتیب و تنظیم قائم کی، اور جنگی نقطہ نظر سے اسے کئی صفوں میں تقسیم فرمایا۔ ماہر تین اندازوں کا ایک دستہ بھی منتخب کیا جو 50 مردان جنگی پر مشتمل تھا۔ ان کی کمان حضرت عبداللہ بن جبیر بن نعمان انصاری دوسی بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپرد کی، اور انہیں وادی کناتا کے جنوبی کنارے پر واقع ایک چھوٹی سی پہاڑی پر جو اسلامی لشکر کے کیمپ سے کوئی 150 میٹر جنوب مشرق میں واقع ہے اور اب حبل رماتا کے نام سے مشہور ہے، تعینات فرمایا۔ اس کا مقصد ان کلمات سے واضح ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تیر اندازوں کو ہدایت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کمانڈر کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، شاہ سواروں کو تیر مار کر ہم سے دور رکھو، وہ پیچھے سے ہم پر چڑھ نہ آئیں، ہم جیتیں یا ہاریں، تم اپنی جگہ پر رہنا، تمہاری طرف سے ہم پر حملہ نہ ہونے پائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کو مخاطب ہو کر فرمایا، ہماری پشت کی حفاظت کرنا، اگر دیکھو کہ ہم مارے جا رہے ہیں تو ہماری مدد کو نہ آنا، اور اگر دیکھو کہ ہم مال غنیمت سمیٹ رہے ہیں تو ہمارے ساتھ شریک نہ ہونا۔ اور صحیح بخاری کے الفاظ کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، اگر تم لوگ دیکھو کہ ہمیں چڑیاں اچک رہی ہیں تو بھی اپنی جگہ نہ چھوڑنا یہاں تک کہ میں بلا نہ بھیجوں، اور اگر تم لوگ دیکھو کہ ہم نے قوم کو شکست دے دی ہے اور انہیں کچل دیا ہے تو بھی اپنی جگہ نہ چھوڑنا یہاں تک کہ میں بلا نہ بھیجوں۔ ان سخت ترین فوجی احکامات و ہدایات کے ساتھ اس دستے کو اس پہاڑی پر متعین فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ واحد شگاف بند فرما دیا جس سے نفوذ کا ذکر مشرکین کا رسالہ مسلمانوں کی صفوں کے پیچھے پہنچ سکتا تھا اور ان کے محاصرے اور نرغے میں لے جا سکتا تھا۔ باقی لشکر کی ترتیب یہ تھی کہ میمنہ پر حضرت منذر بن عمر مقرر ہوئے، اور میسرہ پر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا معاون حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا گیا۔ حضرت زبیر کو یہ مہم بھی سونپی گئی تھی کہ وہ خالد بن ولید کے شاہ سواروں کی راہ روکیں۔ اس ترتیب کے علاوہ صف کے اگلے حصے میں ایسے ممتاز اور منتخب بہادر مسلمان رکھے گئے جن کی جان بازی اور دلیری کا شعرہ تھا اور جنہیں ہزاروں کے برابر مانا جاتا تھا۔ یہ منصوبہ بڑی باریکی اور حکمت پر مبنی تھا جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فوجی قیادت کی عبقریت کا پتہ چلتا ہے، اور ثابت ہوتا ہے کہ کوئی کمانڈر خواہ کیسا ہی بالیاقت کیوں نہ ہو آپ سے زیادہ باریک اور باحکمت منصوبہ تیار نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود یہ کہ دشمن کے بعد یہاں تشریف لائے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کے لیے وہ مقام منتخب فرمایا جو جنگی نقطہ نظر سے میدان جنگ کا سب سے بہترین مقام تھا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کی بلندیوں کی اوٹ لے کر اپنی پشت اور وادیاں بازو میں لے کر محفوظ بنائیں۔ دوران جنگ جس شگاف سے حملہ کر کے پشت تک پہنچا جا سکتا تھا اسے تیر اندازوں کے ذریعے بند کر کے اور پڑاؤ کے لیے ایک اونچی جگہ منتخب فرمائی کہ اگر خدا نہ خواستہ شکست سے دوچار ہونا پڑے تو بھاگنے اور تعقب کنندگان کی قید میں جانے کے بجائے کیمپ میں پناہ لی جا سکے، اور اگر دشمن کیمپ پر قبضہ کے لیے پیش قدمی کرے تو اسے نہایت سنگین خسارہ پہنچایا جا سکے۔ اس کے برعکس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کو اپنے کیمپ کے لیے ایک ایسا نشیبی مقام قبول کرنے پر مجبور کر دیا کہ اگر وہ غالب آ جائے تو فتح کا کوئی خاص فائدہ نہ اٹھا سکے، اور اگر مسلمان غالب آ جائیں تو تعقب کرنے والوں کے گرفت سے بچ نہ سکیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممتاز بہادروں کی ایک جماعت منتخب کر کے فوجی تعداد کی کمی پوری کر دی۔ یہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کی ترتیب و تنظیم جو 7 شوال 3 ہجری یوم سنیچر کی صبح عمل میں آئی۔ اس کے بعد
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म न दें जंग शुरू न की जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नीचे ऊपर 2 ज़िरें पहन रखी थीं। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को जंग की तरगीब देते हुए ताकीद फरमाई कि जब तलवार बेनियाम की और फरमाया कौन है जो इस तलवार को लेकर इसका हक अदा करे। इस पर कई सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तलवार लेने के लिए लपक पड़े, जिनमें अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे। लेकिन अबू दुजाजा से माक बिन खरशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आगे बढ़कर अर्ज़ की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका हक क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इससे दुश्मन के चेहरे को मारो यहाँ तक कि ये टेढ़ी हो जाए। उन्होंने कहा या रसूल सल्लम मैं इस तलवार को लेकर इसका हक अदा करना चाहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार उन्हें दे दी। अबू दजाना रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बड़े जांबाज थे, लड़ाई के वक्त अकड़ कर चलते थे। उनके पास एक सुर्ख पट्टी थी, जब उसे बांध लेते तो लोग समझ जाते कि वो अब मौत तक लड़ते रहेंगे। चुनाचे जब उन्होंने तलवार ली तो सर पर पट्टी भी बांध ली और फरीकैन की सफ़ों के दरमियान अकड़ कर चलने लगे। यही मौका था जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये चाल अल्लाह ताला को नापसंद है, लेकिन इस जैसे मौके पर नहीं। मुशरिकीन ने भी सफ़बंदी ही के असूल पर अपने लश्कर को मुरतब किया और मुनज़्ज़म किया। उनका सिपह सालार अबू सुफियान था, जिसने लश्कर में अपना मरकज़ बनाया था। मेमना पर खालिद बिन वलीद थे जो अभी तक मुशरिक थे। मैसरा पर इक्रमा इब्न अबी जहल था। पैदल फ़ौज की कमान सफ़वान बिन उमैया के पास थी और तीर अंदाज़ों पर अब्दुल्ला इब्न रबी मुकर्रर थे। झंडा बनु अब्दुल दार की एक छोटी सी जमात के हाथ में था। ये मनसब उसी वक्त से हासिल था जब बनु अब्द मुनाफ ने गुस्सा से विरासत में पाए हुए मनासिब को बाहम तकसीम किया था, जिसकी तफसील इब्तदाई किताब में गुजर चुकी है। फिर बाप दादा से दस्तूर चला आ रहा था। इसके पेश नज़र कोई शख्स इस मनसब के बारे में इनसे नज़ा भी नहीं कर सकता था। लेकिन सिपा सालार अबू सुफियान ने उन्हें याद दिलाया कि जंग बदर में उनका परचम बरदार नज़र बिन हारिस गिरफ्तार हुआ तो कुरैश को किन हालात से दो चार होना पड़ा था, और इस बात को याद दिलाने के साथ ही उनका गुस्सा भड़काने के लिए कहा, ए बनी अब्दुलदार, बदर के रोज़ आप लोगों ने हमारा झंडा ले रखा था, तो हमें जिन हालात से दो चार होना पड़ा वो आपने देख ही लिया है। दरहकीकत फ़ौज पर झंडे की जानब से जद पड़ती है। जब झंडा गिर पड़ता है तो फ़ौज के कदम उखड़ जाते हैं। बस अब की बार आप लोग या तो हमारा झंडा ठीक तौर से संभालें या हमारे और झंडे के दरमियान से हट जाएं, हम इसका इंतज़ाम खुद कर लेंगे। इस गुफ्तगू से अबू सुफियान का जो मकसद था उसमें वो कामयाब रहा, क्योंकि उसकी बात सुनकर बनी अब्दुलदार को सख्त ताव आया। उन्होंने धमकियां दी, मालूम होता था कि इस पर फल पड़ेंगे। कहने लगे हम अपना झंडा तो तुम्हें देंगे, कल जब टक्कर होगी तो देख लेना हम क्या करते हैं। और वाकई जब जंग शुरू हुई तो वो निहायत पामर्दी के साथ जमे रहे, यहाँ तक कि उनका एक एक आदमी लुक़मा अजल बन गया।